بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، اپوزیشن آج پھر متحرک رہی اور شہباز شریف 14 برس بعد چودھری برادران کے گھر گئے، پرویز الہی سے گلے ملے، گلے شکوے نہیں ہوئے، مشورے کیے گئے، مدد مانگی گئی اور مدد مانگنے کے جواب میں کہا گیا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے، ہم سوچیں گے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے اپنی پارٹی کی مشاورت کے بعد کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انہیں وہاں سوائے اچھی چائے کے اور کچھ نہیں ملے گا، اور انہوں نے کچھ پنجابی میں بھی کچھ باتیں کیں، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ انہوں نے کہا صدقے اس تھانے دار تو جاواں جس نے ماں یاد کرا دیتی ہے، اور بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی، اس پہ بات کریں گے۔ فاروق حبیب نے کچھ گفتگو کی ہے، آج اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور وزیر اعظم عمران خان دورہ چین کے حوالے سے آج انہوں نے کچھ سفیروں کو اور کچھ صحافیوں کو بلا رکھا تھا، انہوں نے کیا گفتگو کی آپ کو وہ بھی سنائیں گے۔ پھر کے پی کے 13 اضلاع میں کہ بعض علاقوں میں ری پولنگ ہوئی، جن علاقوں میں ری پولنگ ہوئی ہے ان میں پشاور، چارسدہ، بونیر، نوشہرہ، خیبر، محمد مردان، کوہاٹ، کرک، بنوں، لکی مرور، ڈیرہ اسماعیل خان، بونیر، باجوڑ وغیرہ شامل ہیں۔ 500 سے زائد پولنگ اسٹیشن تھے، 7 لاکھ سے زائد ووٹر تھے، اور پولنگ تو یقیناً ظاہر ہے اب ختم ہو چکی ہے، وہاں کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، بعض علاقوں سے کچھ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، یہ دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور بھارت میں مسلم دشمنی میں جو اضافہ ہو رہا ہے، کبھی حجاب والی خواتین کے ساتھ عجیب و غریب صورتحال، ان کے لیے مسائل، اور اس کے علاوہ ہندوتوا کی بڑھتی ہوئی جو پالیسیاں ہیں، اقلیتوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، اس بے چینی کے باعث علیحدگی پسند تنظیموں کی تحریک میں شدت آ گئی ہے، اور اب تو غیر سرکاری دانشوروں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپوزیشن پہ جائیں گے، جو اپوزیشن آج خاصی متحرک تھی، اپوزیشن کی ملاقات تھی آج، خاص طور پر بات شروع کرتے ہیں شہباز شریف سے۔ شہباز شریف آج چودھری برادران کے گھر گئے ہوئے تھے، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں اندر کی کہانی کیا ہے وہ مظہر برلاس صاحب سے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ جناب والا، آپ نے تو ایسے کہہ دیا اندر کی کہانی جیسے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں، آپ باخبر صحافی ہیں، ظاہر ہے، وہ باخبر تو آپ بھی آپ ہیں۔ کے رابطے ہیں تو اس لیے۔ اب ٹھیک ہے، میاں شہباز شریف صاحب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، جی اور آصف زرداری بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، جی جی لیکن انہوں نے تو آج چودھریوں کے گھر کا نہیں، بلکہ وہ تو سراج الحق صاحب سے ملنے گئے۔ ہاں جی، سراج الحق صاحب سے ملنے کے لیے ان کا پروگرام تھا، لیکن وہ سراج الحق صاحب سے ان کی ناسازی طبع کے باعث جو ملاقات جو ہے وہ کینسل ہی ہو گئے۔ ملاقات ملتوی ہو گئی، اور وہ بتایا گیا کہ اس کا دوبارہ نیا شیڈول جلد جاری کیا جائے گا۔ البتہ ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اوکے، جی تو یہ 22 سال کے بعد شریف برادران نے سیاسی طور پر چودھری برادران کے گھر کا طواف کیا ہے، جی بالکل بالکل بالکل۔ اور دیکھیے چودھریوں کے پاس سیٹیں کم ہیں، لیکن وہ کتنے اہم ہو گئے ہیں کہ حکومت بھی ان کے پاس جاتی ہے، اپوزیشن بھی ان کے پاس جاتی اپوزیشن ہے، بھی ان کے پاس جاتی ہے، اور سخت ترین مخالفین ان کے پاس آ رہے ہیں۔ ایسا ہی۔ ظاہر ہے آج تو زیادہ شروع میں تو چودھری شجاعت کی صحت طبیعت کا پوچھا گیا، جی شہباز شریف صاحب گلدستہ بھی لے کر گئے تھے، صحیح۔ اور پھر ان کی بات چیت ہوئی۔ اب اس میں رانا تنویر بھی شامل تھے، جی اور سعد رفیق بھی، اور ایاز صادق بھی، اور دوسری طرف سے جو شجاعت صاحب کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے چودھری صاحب کے، جی شافع اور سالک۔ ابھی ان کی گفتگو ابتدائی ہوئی ہے کہ ایسا کر لیں ویسا کر لیں، اگر یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے۔ ابھی ان کی طرف سے ایک پیشکش ہوئی ہے، چودھری صاحب نے آگے کوئی ڈیمانڈ ابھی نہیں رکھی جی کہ اگر ایسا ویسا ہو جائے تو ہم کہاں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا
کہ ان کے پاس ترک کا پتہ ہے، پنجاب میں ان کے 10 اراکین، جی وہ جس طرف چلے جائیں ان کی حکومت بن جاتی ہے۔ ایسے ہی تو ابھی تک انہوں نے تو کوئی عہدہ ڈیمانڈ نہیں کیا، صحیح ابھی تک یہ اپوزیشن کے لوگ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں۔ صحیح ہے اپوزیشن ابھی یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کرنی ہے یا وزیر اعظم کے خلاف کرنی ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف کرنی ہے، اس پہ بھی ڈسکشن اندر چل رہی ہے۔ جی ہاں اب سیاست میں تو کچھ لینے دینے کا نام ہے سیاست، صحیح تو چودھری برادران نے ظاہر ہے وقت لیا ہے، وہ سوچیں گے کہ ہمیں اس طرف جانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ صحیح وہ گھاٹے کا سودا تو کوئی نہیں کرتا، ظاہر ہے کوئی شک نہیں اور ہماری سیاست کوئی اصولوں پر تو رہ نہیں گئی، نہ اخلاقیات پر ہے، یہاں تو کاروبار کی طرح سیاست ہوتی ہے صحیح اور لوگ نفع نقصان سوچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحیح تو بہرحال کچھ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان کی آج ملاقات میں 3 ادوار ہوئے، 3 دور ہوئے۔ پہلی ملاقات میں پہلے دور میں سارے لوگ شریک تھے، دوسرے دور میں تمام لوگوں کو نکال دیا گیا اور صرف شہباز شریف، چودھری شجاعت اور پرویز الہی یہ 3 بندے شریک تھے۔ پھر تیسرے دور میں شہباز شریف، شجاعت حسین، پرویز الہی کے ساتھ خواجہ سعد رفیع، سردار ایاز صادق موجود تھے، اور پھر بعد میں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ رانا تنویر کو بھی بلا لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے عیادت شہادت کے بعد جب یہ بات کی کہ ہمیں کچھ مدد دیں تو آپ نے جیسے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا مشورہ دیں، ہم دیکھیں گے، سوچیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ تو جو ابھی اس کے اگلا جو مرحلہ دوسرا تحرک جو ابھی ہے، یہ جتنی تیزی میں ہے نا علی صاحب، اتنی تیزی میں عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ جو جلدی میں ہے نا، خاص طور پر نون لیگ تو یہ سمجھتی ہے کہ صبح ہی پتہ نہیں عدم اعتماد ہو جائے گی، تو ایسا آسان کھیل نہیں ہے، ٹھیک ہے چونکہ اب جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو 2 خوف ان کے سروں پر سوار ہوں گے جی جی پہلے سے اپوزیشن کے۔ صحیح نمبر 1، ہم نے 172 بندے پورے کرنے ہیں، کہاں سے کرنے ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے، جس پہ آج مولانا صاحب نے فرمایا بھی ہے نا، یا کل فرمایا کہ نہیں، اگر بندے پورے نہ ہوئے تو ہم پرانے تجربات سے پورے کریں گے، یعنی جیسے چھانگا مانگا سجا لیا یا خرید و فروخت کر لی تو اس طرح بھی مطلب ہم کر سکتے ہیں۔ پرانے تجربات تو یہی ہیں پاکستانی سیاست میں۔ صحیح تو اب یہ 2 طرح کے جو خوف ان کے سر پہ سوار ہوں گے۔ نمبر 1 کہ بندے پورے کیے جائیں، کہاں سے کیے جائیں، کیسے کیے جائیں۔ نمبر 2 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدم اعتماد سے پہلے کوئی اسمبلیاں توڑ دے۔ لیکن اس حوالے سے آج بات ہوئی، اس سے شاہد خاقان عباسی بات کر رہے تھے کسی جگہ پہ، تو ان کا کہنا یہ تھا، کسی چینل پہ بات کر رہے تھے کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں، اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو ہمارا تو کام پورا ہو جائے گا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ چلے۔ اسمبلیاں اگر عمران خان توڑ دیتے ہیں، صدر مطلب توڑوا دیتے، صدر سارا جو سلسلہ طریقہ کار ہے ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا، پھر تیسرا بندہ آ جائے گا الیکشن کروانے کے لیے، یہ اپنی نگرانی میں تو الیکشن نہیں کروائے۔ بڑی اچھی خواہش ہے ان کی، لیکن یہ ان کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی یہ خواہش نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کوئی نہیں، کرائے کی سیٹ سے لاہور سے ایم این اے بنے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت نہیں ہے کسی جگہ پاکستان میں، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، صحیح ہے تو وہ تو نہیں چاہتے اسمبلیاں ٹوٹیں، صحیح ہے ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی تو یہ کبھی نہیں چاہے گی۔ چلیں بہرحال اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کیا سوچتے ہیں، اپوزیشن جو کام کر رہی ہے، جس طرح متحرک ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، آپ کو اس گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے، ہر چیز میں دیکھا، ایس ایم ایز کے اندر دیکھا، اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا، وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے، پھر پروونس کے اندر اور چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں، سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر اور پروونسز میں، اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے، اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا، ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ
آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ادھر پھنس جاتا ہے جا کے. ان کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے, یہ ہونا تو نہیں چاہیے. ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم, ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں. سندھ کی بات کی تو انہوں نے بھی سندھ کی بات کی کہ سندھ میں ہمیں بڑے پرابلمز ہیں اور خاص طور پر چائنیز کے ساتھ چلنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارے پرابلم سندھ میں ہیں. پھر انہوں نے وہ سندھ کی گندم کی بھی بات کی. علوی صاحب جو اصل انہوں نے بات کی ہے وہ 18ویں ترمیم کی ہے. 18ویں ترمیم ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی والے بڑے شادیانے بجاتے ہیں اس پہ, لیکن یہ رضا ربانی صاحب نے پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کون سی دشمنی کی ہے. اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کمزور ہوا ہے, سارے وسائل صوبوں کو چلے گئے, قرضہ وفاق کی جھولی میں آ گیا, اور اس کے بعد ہماری 3 شعبوں میں فارن فنڈنگ ہوتی تھی, دوسرے ملک فنڈنگ کرتے تھے, ہمارے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں اور پاپولیشن میں. اب ان تینوں شعبوں میں ہمارے ہاں فنڈنگ نہیں ہو پا رہی. نمبر 1. نمبر 2, اس سے اتنی گنجلک بن گیا ہے ہمارا سسٹم کہ وفاق میں اگر کوئی گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جس صوبے میں دوسرے کی حکومت ہوتی ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے, تو فیصلوں میں بھی ٹکراؤ آ رہا ہے. یہ ایک ایسی ترمیم تھی. اس میں سے بعض ترامیم اچھی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اس نے قومی سوچ کو نقصان پہنچایا ہے, نیشنلزم کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی جس پہ وزیر اعظم نے بات کی, آپ دیکھیے کہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جاگیردار, وڈیرے, چور, اچکے اور رساگیر اور قبضہ مافیا یہ لوگ جیت کر آ جاتے ہیں. یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے شعبے میں ماہر ہی نہیں ہوتے. مثلا میں ابھی پنجاب کی گورنمنٹ حکومت کی, اس حکومت کی گورنمنٹ میں 2 وزیروں کے نام لیتا ہوں. ایک بندہ ہے حافظ ممتاز, وزیر ہے وہ ایکسائز کا, اور ایکسائز کا اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ایک بندہ ہے اختر ملک, صوبائی وزیر ہے انرجی کا, اور انرجی کی ABC بھی نہیں جانتا. صحیح. یہ پارلیمنٹری سسٹم کی وجہ سے. نون لیگ کے دور میں ایک بندہ صاحبزادہ فیض الحسن, وہ ایجوکیشن کا پارلیمانی سیکرٹری تھا وفاق کی سطح پر, اور جماعتیں کتنی پڑھا ہوا تھا؟ 5. یہ اس سسٹم کی بدصورتی ہے, بدقسمتی ہے کہ یہاں اس شعبے کے ماہر ہی نہیں ہوتے جن کو لگا دیا جاتا ہے. بہت سے وزراء ایسے ہیں جن کو اپنے کام کا ہی نہیں پتا. صحیح. تو یہ ایک بدقسمتی بھی ہے. یہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو بیرونی دنیا سے انویسٹمنٹ یا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بعض صوبے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہ ترمیم ویسے اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت نقصان دہ ہیں پاکستان کے لیے, یہ ختم ہونی چاہیے. صحیح ہے جی. بہرحال بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی, اور اپوزیشن کی آج ملاقاتوں کے حوالے سے. تو اپوزیشن کی ملاقاتوں پر فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات نے ایک بات کی. انہوں نے کیا کہا آپ کو وہ سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. پہنچے چودھری صاحبان دے گھر, کہنے 14-15 سال بعد گئے. پنجابی جانے ہیں نا کہ صدقے اس تھانے دار دے جنہیں ماں دے یاد کرا دے. وہ تو مدرسوں پہ سیاست کرتے ہیں, ہم تو عوام پہ سیاست کرتے ہیں. جی, صدقے اس ماں دے جس تھانے دار دے جس ماں یاد کراتے. یہ جملہ پہلی دفعہ پاکستانی سیاست میں یا پارلیمان میں چودھری اعتزاز احسن نے استعمال کیا تھا, اور اس وقت کیا تھا جب تحریک انصاف دھرنے دے رہی تھی اور پیپلز پارٹی نے تعاون کیا تھا نواز شریف سے, اور اجلاس ہوا تھا. تو وہاں جب نثار علی خان کو دیکھا, ان کے بارے میں کچھ باتیں کیں, اور حکومت کو بھی رگیدا تھا اعتزاز احسن نے, اور
یہی کہا تھا کہ ایک مثال دی تھی کہ کوئی ماں جو تھی اس کو بیٹا بھول چکا تھا، تو کوئی تھانے دار ایسا آ گیا کہ اس نے کو 2 لتر مارے تو اس نے کہا ہائے ماں، تو وہ پتہ چلا پھر مانگے، اس نے کہا پتر صدقے تیرے جنہیں ماں تینوں یاد کرائی ہے نا۔ تو اب یہ ان کی سیاست ہے، صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ماں تے یاد کرائی ہے نا، اتنے عرصے کے بعد وہ چودھری برادران کے گھر گئے ہیں۔ مگر یہ میرا خیال ہے زیادہ باتیں فواد چودھری صاحب نے بس آز راہ تفنن کی ہے۔ جی بہت ساری باتیں جی انہوں نے از راہ تفنن کی ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اپوزیشن کے متحرک ہونے کی، اور اپوزیشن کے متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ یقیناً حکومتی اکابرین بھی متحرک ہیں، وزراء بھی متحرک ہیں، اور وہ بھی بتا رہے ہیں، بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج میں بڑا اطمینان ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ جس طرح ماضی میں اپوزیشن سے کچھ نہیں بن پڑا، ابھی بھی کچھ نہیں بن پڑے گا۔ آج اسد عمر نے کچھ گفتگو کی، آپ کو ایک ٹکڑا وہ سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ اسد عمر۔ جناب شہباز شریف نے کہ بجائے کہ زرداری صاحب کے پیٹ سے عوام کی لوٹی ہوئی دولت نکالی جائے، انہوں نے خود جو عوام کی لوٹی ہوئی دولت جو ان کی چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے، منظور چپڑاسی کے پاس سے 4 ارب روپے ملے، اس کو بچانے کی ترجیح دی، تو وہ وقت ان کا گزر گیا۔ یہ خیر ان کا کام چلتا رہے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہم یہاں پر جو موجود ہیں، تمام جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، ان سے ہم رائے لے رہے ہیں علاقے۔ جی اسد عمر صاحب نے یہ خطاب فرمایا، یہ گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بھی۔ تو فاروق حبیب جو وزیر مملکت ہیں اطلاعات و نشریات کے، انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی، وہ بھی سن لیجئے، پھر مظہر اللہ صاحب سب تبصرہ لیتے ہیں۔ اتحادی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بات جو ہے وہ منت سماجت کے اوپر آ گئی ہے، ترلوں منتوں کے اوپر آ گئی ہے۔ اب اگر انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے ویڈیوز کا سہارا لیا، آڈیوز کا سہارا لیا، سارے سہارے انہوں نے لے لیے، اس کے بعد جو ہے اب جا کے زرداری کے پاؤں پکڑ لیے، تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی فرق پڑتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا جی، آڈیوز کے سہارے لیے، ویڈیوز کے سہارے لیے، اور اب زرداری کے منتے ترلے کر رہے ہیں، تو کچھ فرق نہیں پڑتا، بالکل۔ اچھا، جیسی گفتگو وفاقی وزیر اطلاعات نے کی تھی، ویسی ہی وزیر مملکت برائے اطلاعات نے کی ہے، اور انہوں نے بھی از راہ تفنن ساری باتیں کی ہیں کہ آڈیو ویڈیو کے سہاروں کے بعد اب ترلے منتوں پہ بات آ گئی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنے مخالفین کو ملنے جائیں گے تو آپ کے جو مخالف ہوں گے وہ تو ایسی تبصرے کریں گے۔ باقی اسد عمر صاحب نے بھی وہی تنقید کی جو حکومتی لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے میاں شہباز، تو آج وہ کس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب ایک رائے، چونکہ جب سے یہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں یہ لوگوں میں جا رہے ہیں، آج میرے خیال یہ جنوبی پنجاب کی طرف کہیں گئے ہوئے تھے، اور لوگوں سے رائے لے رہے ہیں، ان کے مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ان کو توفیق ہو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی، 3.5 سال میں تو کیے نہیں۔ چلیں جی، بالکل ٹھیک ہے، اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے اب۔ اور اگلی خبر آپ کو بتایا کہ ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ان کا دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے بیورو چیف اسلام آباد جناب متین حیدر صاحب سے۔ جناب متین حیدر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ متین حیدر صاحب، یہ ایرانی وزیر داخلہ کا دورہ کس اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کب تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، ذرا اس پہ ہمیں بتائیے۔ جی بہت شکریہ علی رضا صاحب اور مظہر اللہ صاحب۔ ایرانی وزیر داخلہ جس طرح کہ آپ نے بتایا، احمد وحیدی جو ہے وہ کل پاکستان کے ایک روزہ انتہائی اہم دورے پر تشریف لا رہے ہیں، اور بڑی اہم میٹنگ سے ان کی، پہلے تو وہ وزیر اعظم
اور اس کے ساتھ پھر اپنے ہم منصب شیخ رشید احمد کے ساتھ وزارت داخلہ میں بات چیت ہوگی، اور راولپنڈی جائیں گے، چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کی میٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اسپائی ماسٹر سے بنیادی طور پہ ان کو پاکستان اس دورے پر مدعو کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو وہ نئی حکومت کے ایران میں وزیر داخلہ ہیں، اور جو پاکستان اور ایران کے درمیان حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام پر بات چیت کرنا، اور انسداد دہشت گردی کے لیے سیکیورٹی کوآپریشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ، کیونکہ بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بعض ایسے عناصر وہاں پہ سرگرم ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، اور ان اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، ان ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے جو علاقائی تعاون، ہم اسے کہتے ہیں ریجنل کوآپریشن، علاقائی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ اور اس وقت سرحد کے اوپر جو آپ کے سامنے جو اسلامک ریپبلک کے جو گارڈز ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہیں، یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے، صحیح تو یہ وزیر داخلہ ہیں، یہ اس کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے بھی یہ اہم کمانڈر ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں سے ایٹ دا رائٹ ٹائم ملاقات کر رہے ہیں تاکہ پر کسی قسم کی کوئی غلط فہمیاں ہوں تو وہ دور ہوں، اور دونوں ملک مل بیٹھیں، اور یہ جو دشمن ہے دونوں ملکوں کا اس کی بروقت سرکوبی کر سکیں۔ بارڈر مینجمنٹ پہ بات ہوگی، سیکیورٹی کوآپریشن، انٹیلیجنس شیئرنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ایشوز جو سیکیورٹی سے متعلق ہیں، علاقائی سیکیورٹی سے متعلق تھی۔ جی بہت شکریہ متین حیدر صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا اور تمام پہلوؤں کا احاطہ کر دیا ایک ہی سوال میں۔ جی مظہر اللہ صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وزیر داخلہ اس لیے آ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں پاکستان اور ایران کی حکومت کے مابین، اس میں کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، تو چونکہ یہ خطہ جو ہے اس میں علاقائی سیاست کے حوالے سے اور بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے روس، چین، پاکستان اور ایران ایک ہو رہے ہیں، اور ایران کے بھی روس اور چائنا سے مراسم ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، تو لہٰذا ایک یہ کاوش ہے کہ آپس میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ ایک بلاک بننے جا رہا ہے دنیا کی سیاست میں جو سامراجی قوتوں کو بڑا چبھ رہا ہے، صحیح، لہٰذا وہ کام تو سامراجی قوتیں کرتی ہیں، لیکن وہ نام ایک دوسرے کا ان ملکوں کا استعمال کر دیتی ہیں کہ ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، تو ان غلط فہمیوں کو بہت حد تک اس دورے سے یہ تقویت ملے گی کہ وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ اس حد تک دور ہو جائیں گی۔ آج ویسے مظہر اللہ صاحب جو وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی سابق سفیروں سے اور چند صحافیوں سے، تو اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کسی ایک بلاک کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس بات پہ بالکل قائل ہے اور ہم حکومت بھی اس بات پہ قائل ہے، تو آخر پاکستان کیا چاہتا ہے اس پہ آپ سے پوچھیں گے، آپ سے رہنمائی لیں گے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق عمر امین گنڈا پور کو بہت واضح برتری حاصل ہے، اور باقی جو اوورآل جو انتخابی صورتحال تھی اس پہ مظہر برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مولانا صاحب کے امیدوار کا نام بھی لینا، جی ہاں، وہ تو فیل نظامی صاحب کھڑے تھے، جی تو مولانا صاحب ان کے لیے جلسے کرتے رہے، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، تو ان کا امیدوار تو میرا خیال پتہ نہیں تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، نہیں، وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، اور فیصل کریم کنڈی تیسرے نمبر پہ ہے ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق، اور اس پہ شہباز پورا رزلٹ آ گیا؟ نہیں، پورا تو نہیں آیا، لیکن جو ابھی دوڑ ہے اس میں وہ یہی ہے، اور شہباز گل نے بھی کہا ہے کہ یہ مولانا کو تو اپنے ہی حلقے سے عدم اعتماد ہو گیا، اپنے علاقے کے لوگوں نے ان پہ عدم اعتماد۔ ظاہر ہے جس طرح دیکھیے پہلے مرحلے میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہارے تھے، وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہماری ناقص حکمت عملی تھی، ہماری پارٹی کے
ایک ایک سیٹ پر دو دو چار چار لوگ کھڑے ہو گئے تھے، ایم این ایز ایم پیز میں اختلاف تھا، تو اس مرتبہ انہوں نے وہ خامی دور کی ہوگی۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے تو سیٹیں لی تھیں، لیکن نون لیگ جس کو 2 سیٹیں ملی تھی اور پیپلز پارٹی جس کو 1 سیٹ ملی تھی، وہ اس وقت زیادہ تھیٹر لگا رہی تھی پی ٹی آئی کا، صحیح، حالانکہ ان کو سیٹیں 1 1 2 2 ملی۔ تو اب ظاہر ہے شہباز گل کی باری ہے، وہ بھی تھیٹر لگائے گا مولانا صاحب کا کہ گھر سے عدم اعتماد ہو گیا ہے، تو وزیر اعظم کے خلاف یا اور لوگوں کے خلاف عدم اعتماد وہ کیا لائیں گے۔ صحیح ہے۔ آج کوئی تشدد کے واقعات بھی ہوئے اور کرک کے بعض علاقوں میں خواتین کے بیلٹ باکس جلا دیے گئے، اور حیرت کی بات ہے کہ ایک خاتون نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، ہمت کہیں یا پتہ نہیں کیا، یہ شرپسندی، اس کو ہے تو شرپسندی بنیادی طور پہ کہ گئی ہے، یا تو کوئی آتش گیر مادہ لے کے گئی، یا کہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر کو آگ لگا کے اس کے اندر ڈال دیا اور وہاں آگ لگ گئی اور بھگدڑ مچ گئی اور عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی۔ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں، پشاور میں بھی پولنگ اسٹیشن کا معاملہ ہوا ہے، کندہ باجی خیل میں بائیکاٹ ہوا ہے، دوبارہ ووٹنگ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہماری سیاست کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں تشدد ہے، لوگ لڑتے ہیں، پھر یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے کہ وہ ان کے ہواری جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مرضی سے ووٹ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ جس وقت تک ایم کیو ایم تھی کراچی میں، اس کا عروج تھا، تو وہاں کبھی پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی ہوتی تھی؟ بالکل نہیں، سکون سے 2 لاکھ ووٹ مل جاتا تھا، 2.5 لاکھ ووٹ، 1.25 لاکھ۔ تو ہماری سیاسی پارٹیوں کا یہ قصور ہے، انہیں اپنے ورکرز کو سمجھانا چاہیے کہ الیکشن کے نام پر کسی کی جان نہ لیں، کسی پہ تشدد نہ کریں اور جلاؤ گھراؤ سے پرہیز کریں۔ صحیح ہے جی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھارت میں مسلم دشمنی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ حجاب کا واقعہ آیا، ایک خاتون بڑی بہادر سامنے آئی، اس کا دنیا بھر میں اس کو سراہا گیا، اور بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں مسلمانوں کا جینا حرام ہو گیا۔ اب تو دانشوروں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے کہ یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، کیا کہتے ہیں؟ سارے جو پڑھے لکھے طبقات ہیں ہندوستان میں، وہ اس ساری صورتحال سے پریشان ہیں، چونکہ جب ہندوستان بنا تھا تو ان کے پہلے وزیر اعظم جو تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیکولر سٹیٹ ہے ہندوستان، اور ان کی کابینہ میں مسلمان وزیر بھی شامل تھے۔ اب رفتہ رفتہ کانگریس کی طاقت کم ہوتی گئی، اور یہ جو بی جے پی ہے، جو بیسیکلی آر ایس ایس کی ایک سیاسی ونگ ہے آر ایس ایس کا، تو اسی آر ایس ایس پہ پابندی کے لیے 1948 میں جواہر لال نہرو نے اپنے کئی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خط لکھے تھے کہ آر ایس ایس کی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دیں، مگر رفتہ رفتہ ظاہر ہے جب کانگریس کمزور ہوئی اور ان کو موقع ملنے لگا، تو یہ 90s میں پھر یہ ٹھاکرے آ گیا اور بجرنگ دل آ گئی اور آر ایس ایس، تو ہندوازم بڑھتا گیا ہندوستان میں۔ سکھ جو ہیں ان کی بھی علیحدگی کی تحریک شروع ہو گئی، وہ پیچھے ہو گئے ہندوستان کی مرکزی قوت سے، اور سکھوں پر ہندوؤں نے شک کرنا شروع کر دیا، صحیح، اور اس میں پھر ان کے گردوارے کی توہین بھی کی گئی۔ پھر 1984 سے 1994 تک 10 لاکھ سکھ نوجوانوں کو مار دیا گیا۔ اسی طرح کشمیر میں بہت سے نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ 12 سے 14 ریاستیں ہندوستان کی ایسی ہیں جہاں اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ہندوستان میں ہندو اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ مسلمان کو، عیسائی کو اور دلت کو اور سکھوں کو بھی وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ انہیں پیس دیا جائے، تو ان لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں اور دلتوں کو تو وہ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں، ان کے نوجوانوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ تو بیرونی دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی چیخ رہی ہیں
انڈیا کے دانشور اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس مسلمان لڑکی کے نعروں کے بعد کچھ ہندو لڑکیوں کے پیغام آئے اور وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا ان کا جنہوں نے بھی لیا، حالانکہ ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں کو کتنی دھمکیاں دی گئی ہوں، مگر ہندوستان کو اس سوچ نے، جو ہندوتا کی سوچ ہے، اس نے ہندوستان کو آگ میں جھونک دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جی، جو یہ ظاہر ہے نفرت جب بڑھتی ہے تو یہ نفرت کا ایک جو سفر ہے، یہ نفرت بذات خود ایسی آگ ہے جو جس کے اندر ہوتی ہے خود اس کو بھی سب سے پہلے جلاتی ہے، اور جب یہ پھیلتی ہے تو پھر جلاتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھارت میں جو مسلم دشمنی ہے، اور مسلم دشمنی کے علاوہ باقی بھی اقلیتوں کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے، نفرت بڑھائی جا رہی ہے، لوگوں کا جینا مشکل کیا جا رہا ہے، اور اعلان اعلان اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس طرح کے جلسے جلوس ہوتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہو تو مسلمان علاقوں میں چلے جاؤ، ہندوستان کو چھوڑ دو۔ اور یہ سلسلہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ بذات خود جو بھارت میں تحریکیں ایک عرصے سے چل رہی ہیں ان کو ہوا دے گا، ان کے اندر مزید جان ڈالے گا، اور علیحدگی پسندی کی تحریکیں جب مزید شدت اختیار کریں گی تو پھر بھارت کا مستقبل یقینی طور پر خطرے میں ہوگا۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔